الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ علیک حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ معزز سامعین، علماء کرام، ثنا خانان رسول علیہ السلام اور بانیان محفل، ہم سب کا یہاں پر آنا، جمع ہونا ایک خاص مقصد کے لیے ہے، اور وہ مقصد ذکر محبوب علیہ السلام ہے، اور اس کی کامیابی کی جو سب سے پہلی سند ہے وہ ادب اور احترام ہے۔ بانی محفل نے، ہمارے چچا نثار صاحب نے، چچا ستار صاحب نے، ان کے اہل خانہ اور ان کے رفقا نے یہ جو اخراجات کیے، بڑی پیاری ترکیب سے اس گلی کو سجایا، یہ کمکمے لگائے، کہکشائیں لگائیں، نعت خوانوں کو بلایا، اور میرے پیچھے میرے استاذ بھی ہیں، میرے محسن بھی ہیں، اور ہماری سکندر آباد کی جو پہچان ہے مرکزی جامع مسجد، گزشتہ 22 سالوں سے اس کے امام و خطیب بھی ہیں، اور مجھے آپ کی حاضری پر ایک خوشی بھی ہوئی کہ ہم جو سٹیج پر موجود ہیں، توجہ کریں گے آپ میرے جملے پر، یہ جو بانی محفل جن کی ذمہ داری ہے نعت خوانوں کو لانے اور بٹھانے پر، وہ تو اپنے کام میں، اپنے ورک میں مشغول رہیں، جو دیگر دائیں بائیں دوسری نعت خوانی اور تقریر شروع کیے ہوئے ہیں پیچھے، ان کا حق بنتا ہے کہ نبی کی محفل ہے، آپ میزبان ہیں، آپ بیٹھیں گے تو آنے والا بھی انشاءاللہ ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھے گا۔ آپ دیکھیں کہ نبی کی محفل میں بچے کھانے کی ترکیب بنا رہے تھے، ایک بار سمجھایا گیا سونے کے ذکر کا صدقہ، الحمدللہ بچے بھی ایسے بیٹھ گئے کہ جیسے ایف اے یا بی اے کے سٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، تو الحمدللہ، اور یہ ایک ترقی کا ایک پرتو ہے، ایک اس کی جھلک ہے کہ بھئی ہمارے معاشرے نے اتنی ترقی کی ہے کہ آج ہمارے بچے جو ہیں وہ بالکل کمانڈ پر ہیں، اور ہمارے بوڑھے جو ہیں، بزرگ جو ہیں وہ پیچھے چلے گئے ہیں، اور ہمیں چچا ستار بیٹھے ہوئے ہیں، آج سے چند سال بیک جائیں تو جب ہم نے پہلی میلاد پاک یہاں پر پڑھی تھی تو مٹھی بھر جو ہے وہ طریقہ کار تھا، کوئی اتنا لائٹنگ کا بھی انتظام نہیں تھا، اتنا اہتمام نہیں تھا، لیکن یقین کرنا چچا نثار صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو سال گزرتے گئے ان کی ذکر محبوب علیہ السلام میں بھی امپرومنٹ آتی گئی ہے۔ تو اب یہ ذکر محبوب، اب توجہ آپ کی میری طرف رہے گی انشاءاللہ۔ میں یہ بھی بیان کرنے سے پہلے دعویٰ کر رہا ہوں کہ جتنی دیر انشاءاللہ فقیر بولے گا آپ بور نہیں ہوں گے، آپ کو مزہ آئے گا۔ اب یہ جو میلاد منا رہے ہیں، بھائی توجہ رہے گی آپ کی بھی میری طرف، ہم جو یہ میلاد نبی علیہ السلام کا ملا رہے ہیں، یہ میلاد ہمیں ورثے میں ملا ہے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے سلطان محمود غزنوی، نام سنا ہے آپ نے سلطان محمود غزنوی کا، اور اس بادشاہ کی ایک یہ خصوصیت تھی کہ یہ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ عاشق رسول بھی تھا۔ ایک دن اس نے کچہری لگائی ہوئی تھی، اس کے حواری بیٹھے ہوئے تھے، وزراء بیٹھے ہوئے تھے، پوری مخلوق خلقت بیٹھی تھی اس کی رعایا کی، کہ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ بھئی تم پورے مجمع کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے
جو مجھے خضر علیہ السلام کی زیارت کرا دے۔ اب سوال بڑا انٹریسٹنگ تھا، بڑا دلچسپ تھا کہ بھئی تم میں کوئی ایسا ہے جو مجھے خضر علیہ السلام کی زیارت کرا دے۔ بڑے بڑے عالم بیٹھے تھے، بڑے بڑے حفاظ بیٹھے تھے، بڑے بڑے قاری بیٹھے تھے، بڑے بڑے ولی بیٹھے تھے، سب نے اپنی گردنیں جھکا لی۔ کسی کے اندر بھی جرت نہیں ہوئی کہ وہ سلطان کی اس بات کا جواب دیتا۔ اتنے میں دور مجمع سے نا ایک پھٹے پرانے لباس میں، بڑا گندا حال، کمزور سا، اور جس کا کوئی پرسان حال بھی نہیں تھا، اس نے ہاتھ کھڑا کیا، اس نے کہا حضور مجھ میں یہ ایبیلٹی ہے، مجھ میں یہ کمال ہے کہ میں آپ کو خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہوں۔ اب جب اس نے یہ اعلان کیا تو بڑے بڑے عالموں کے امامے گر گئے، پگڑیاں گر گئیں۔ انہوں نے ایسے دیکھا کہ بھئی یہ منہ اور مسحور کی دال، خضر علیہ السلام کی زیارت یہ کرائے گا۔ اسے بڑے اہتمام کے ساتھ قریب لایا گیا۔ جب وہ سلطان محمود غزنوی کے قریب آیا نا بندہ، تو سلطان نے اسے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر تک دیکھا، ایسے کہ بھئی تو کرائے گا مجھے خضر علیہ السلام کی زیارت؟ اس نے کہا حضور میں کراؤں گا۔ سلطان نے کہا بھئی پھر کرا۔ اس نے کہا ایسے نہیں، ہر کام کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ہر کام کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، ان اصول، قواعد و ضوابط پر، شرائط پر اگر تم نے عمل کیا تو میں تجھے خضر علیہ السلام کی زیارت کرا دوں گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں تجھے خضر علیہ السلام کی زیارت کرا دوں گا۔ شہنشاہ نے کہا، سلطان محمود غزنوی نے کہا بول بھئی تیری کیا ریکوائرمنٹ ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں 20 دن جو ہے جنگل کے اندر بیٹھ کر چلہ کاٹوں گا، 20 دن اللہ کی عبادت کروں گا، ریاضت کروں گا، اللہ کو مناؤں گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، وہ آپ کو خضر علیہ السلام کی زیارت کرا دے گا۔ مگر میں غریب بندہ ہوں، مزدور بندہ ہوں، میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو آپ ایسا کریں 20 دن کے میرے بچوں کے، میرے گھر کے اخراجات میرے گھر پہنچا دیں، میرے بچے 20 دن اس پہ گزر اوقات کریں گے، میں 20 دن چلہ کروں گا، آپ کو خضر علیہ السلام کی زیارت ہو جائے گی۔ اب توجہ کرنا، بادشاہ نے 20 دن کا راشن پانی جو ہے وہ سلطان محمود غزنوی کے نے اس کے گھر پہنچا دیا، اس بندے کے۔ اب دن گزرنے لگے، 20 دن بیت گئے، 20 دن گزر گئے۔ جب 20 دن ہوئے تو بادشاہ نے کہا بھائی اس نے خضر علیہ السلام کی زیارت کرانی ہے، اب وہ جنگل میں بیٹھا چلہ کاٹ رہا ہے، اچھا نہیں لگتا، زیب نہیں دیکھتا کہ اسے یہاں بلایا جائے۔ بادشاہ جو ہے اپنے حواریوں وزیروں کے ساتھ خود چل کر جنگل چلا گیا جہاں پر وہ چلہ کاٹ رہا تھا۔ جب وہاں پر پہنچا تو وہ بندہ بیٹھا تھا، پھل فروٹ اس کے سامنے پڑے تھے جو بادشاہ نے بھیجے ہوئے تھے، وہ فروٹ کھا رہا تھا۔ بادشاہ نے بڑے تعجب سے دیکھا، بھئی یہ تو کہہ رہا تھا چلہ کاٹنا ہے، یہ تو سیب کھا رہا ہے، یہ تو کیلے کھا رہا ہے، یہ تو انگور کھا رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا بھئی تیرے 20 دن گزر گئے، تیری مہلت کا وقت ختم ہو گیا، ہمیں خضر علیہ السلام کی زیارت تو نہیں ہوئی۔ بندہ مسکرایا، بندے نے کہا حضور یہ بات ہے کہ چلے کے اندر تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی، تھوڑی سی غلطی ہو گئی، تھوڑی سی کتائی ہو گئی، تھوڑی سی کمی رہ گئی۔ اب ایسا کریں کہ آپ 10 دن کا راشن اور میرے گھر بھیج دیں، میں 10 دن پھر دوبارہ چلہ کروں گا، آپ کو خضر علیہ السلام کی زیارت ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا یار جب 20 دن میں نہیں کرا سکا ٹھیک پارا، اگر 10 دن کی مہلت مانگ رہا ہے تو بادشاہ نے 10 دن کی مہلت دے دی۔ اس کو جو ہے وہ راشن پانی اس کے گھر بھی پہنچا دیا گیا، اس کو بھی وہاں پرووائیڈ کر دیا گیا۔ اب دن بیتتے 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 10 دن بیت گئے، خضر علیہ السلام کی زیارت ہونی بھی نہیں تھی اور ہوئی بھی نہیں۔ سلطان جلال میں آ گیا، اس نے کہا ہم چل کے نہیں جائیں گے، اسے پکڑ کے لے کر آؤ۔ 30 دن ہو گئے اسے، ہمیں خضر علیہ السلام کی زیارت نہیں کرائی، سپاہی چلے گئے، اس کو لے کر آ گئے۔ جب وہ دربار میں پہنچا تو بادشاہ کا چہرہ متغیر تھا، غصے سے سرخ ہو رہا تھا، اس کے لب پھڑپھڑا رہے تھے غصے سے۔ اس نے کہا اوے تجھے 20 دن دی زیارت نہیں ہوئی، پھر 10 دن دی زیارت نہیں ہوئی، اب کیا کہتا ہے؟ اس نے چہرہ جھکا لیا، اس نے کہا حضور ایک بات تو بتائیے، جب آپ نے پورے مجمع میں کہا تھا کہ کوئی ہے خضر علیہ السلام کی زیارت کرانے والا، تو سینکڑوں حافظ قرآن بیٹھے تھے، کسی کی جرت نہیں ہوئی، سینکڑوں علماء کرام بیٹھے تھے، کسی کی جرت نہیں ہوئی، سینکڑوں نیک تہجد گزار بیٹھے تھے، کسی کی جرت نہیں ہوئی۔ جب وہ نہیں کرا سکے تو میں کہاں اور میرا چہرہ کہاں؟ حضور میرے تو بچے مر رہے تھے بھوک سے، میرے بچے مر رہے تھے بھوک سے، اور مجھے کوئی
नौकरी मिल नहीं रही थी, मजदूरी मिल नहीं रही थी। जब आपने ये जुमला कहा, किसी ने भी खड़े होकर हाथ नहीं खड़ा किया। मैंने कहा कि चलो चलती गंगा में हाथ धो लें। मैंने कहा हुजूर मैं करा सकता हूँ, प्लानिंग मेरे जहन में आ गई। 1 महीने में मेरे बच्चों की सेहत तो जाके देखो ये हो गए। जिन्हें कभी दूध नहीं मिला था उन्हें दूध मिल गया, जिन्हें कभी हलवा नहीं मिला था उन्हें हलवा मिल गया। अब तवज्जो से एक जुमला कहना चाहता हूँ, एक जुमला कहना चाहता हूँ। जिनके माँ बाप इतने कसम कुर्सी के आलम में थे कि शाम को रोटी भी बड़ी मुश्किल से पकती थी। जब नबी का मिलाद आया, किसी ने 2 रसगुल्ले खाए, किसी ने 4, किसी ने बिरयानी खाई, किसी ने कोरमे हैं, किसी ने दीगर मेरे नबी के मिलाद का लंगर खाया। तो वजह क्या थी कि जिक्र रिसालत मआब में बैठे थे। तो अब जो जिक्र रिसालत मआब में आता है, अभी जैसे शेख साहब ने पहले लंगर खिला दिया, ये भी एक मिलाद की दलील बन गई। रियाज भाई के बच्चे ने, ये जो आगे मदनी मुन्ने बैठे हुए थे, इन्हें पहले लंगर दे दिया। उन्होंने कहा दुनिया की मिलादों में तुमने बाद में लिया होगा, जब पहले भी ले लो, आखिर में राव साहब की तकसीम करेंगे। तो ये सारी का सारा एडवांटेज। अब बताइएगा, वो शेख साहब तब जुमले का बदल करना, वो शेख साहब और पहले थैलियां बांटने मुमकिन नहीं था, मगर नबी के मिलाद में बैठे थे। उन्होंने कहा 10 थैलियां का 20वीं नबी के नाम पे वारी, 20वीं नबी के नाम पे वारी। उसने कहा हुजूर जब ये नहीं करा सके तो मेरे अंदर कमाल का था, भाई मैं करा देता। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, मेरे बच्चों का महीने का राशन मिल गया, जियारत कहाँ होनी थी। बादशाह जलाल में आ गया। उसने कहा बदबख्त तूने बादशाह से फरार किया, बादशाह से तूने धोखा किया। अब बादशाह हुआ अपने वजीरों की तरफ मुतवज्जे। अब तवज्जो करना, यकीन करना कि दिल पे मेरी बात लिख लोगे, आपको मिलाद का मकसद समझ आ जाएगा कि हम क्यों मनाते हैं और वो क्यों नहीं मनाते, हम क्यों मनाते हैं और वो क्यों नहीं मनाते। अब बादशाह ने अपने वजीरों को बुलाया। उसने कहा इन्होंने मेरे साथ झूठ बोला, इसने फरार किया। इसने पहले वजीर से कहा भाई अब इसके साथ क्या करना चाहिए। पहले वजीर ने कहा हुजूर इसने आपकी शान में गुस्ताखी की है, आपके दरबार में इसने झूठ बोला है, इसे फांसी के फंदे पे लटका दो। जब ये कहा ना उस वजीर ने, तो उसी मजमे के अंदर एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग बैठा था, सफेद दाढ़ी थी, वो खड़ा हो गया। उसने कहा हुजूर आपका ये वजीर सही कहता है, इसे फांसी के फंदे पे लटका दो। बादशाह ने दूसरे वजीर से कहा ओए तेरा क्या मशवरा है, तू क्या कहता है। उसने कहा हुजूर इसे फांसी के फंदे पे भी लटकाओ और फांसी के फंदे पे लटकाने के बाद इसकी गर्दन भी कलम कर दो, काट दो इसकी गर्दन। अब वो बाबा फिर खड़ा हो गया। उसने कहा हुजूर ये वजीर सही कह रहा है, इसको फांसी के फंदे पे लटकाओ और इसकी गर्दन काट दो। बादशाह ने तीसरे वजीर से कहा तू क्या कहता है। तीसरा वजीर कहने लगा हुजूर बात यह है कि इसे फांसी के फंदे पे भी लटकाओ, इसकी गर्दन भी काटो और इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को डाल दो, जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को डाल दो। वो बाबा फिर खड़ा हो गया। उसने कहा आपका वजीर ये सही कहता है, इसे फांसी के फंदे पे लटकाओ, इसकी गर्दन काटो, इसके जिस्म के टुकड़े करो और टुकड़े करके कुत्तों को डाल दो। अब चौथा वजीर जो बिल्कुल करीब बैठा था, नाम था अय्याज रहमतुल्लाह ताला अलैह। हुजूर अकबर साहब सबक सुना रहा हूँ। चौथा वजीर बैठा था। बादशाह ने कहा अय्याज तू क्या कहता है। अय्याज खड़ा हुआ। अय्याज ने कहा हुजूर बादशाह का लंगर है, अगर 30 दिन खा लिया कौन सी कमी आ गई। बादशाह का लंगर है, अगर इसने खा लिया कौन सी कमी आ गई, माफ कर दो, इसे माफ कर दो। अब जब ये कहा ना अय्याज ने, बाबा फिर खड़ा हो गया। उसने कहा हुजूर ये आपका वजीर बिल्कुल सही कहता है, इसे माफ कर दो। बादशाह को जलाल चढ़ गया। उसने कहा ओए बाबा तू कौन सी मखलूक है। उसने कहा फांसी दे दो, तू कहता ठीक कहता। उसने कहा कि गर्दन कलम कर दो, तू कहता ठीक कहता। उसने कहा टुकड़े करके कुत्तों को डाल दो, तू कहता ठीक। अय्याज कहता माफ कर दो, तो तू कहता कि ठीक। तू मखलूक कौन सी है। बाबा कहने लगा हुजूर बात यह है, इन चारों ने जो कहा ना, इन्होंने अपनी फितरत के मुताबिक किया, इन्होंने अपनी फितरत के मुताबिक किया, अपने खून के मुताबिक किया। ये जो पहला है ना, पहला जिसने कहा इसे फांसी के फंदे पे लटका दो, इसका बाप जल्लाद था, फांसी के फंदे पर लोगों को लटकाया करता था। इसका खून बोला, इसने कहा फांसी के फंदे पे लटका दो। हुजूर ये जो दूसरा है ना,
یہ قصاب کا کام کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، اس کا خون بولا، اس نے کہا گردن ذبح کر دو۔ اور حضور یہ جو تیسرا ہے نا، یہ انگریزوں کی، اس کا باپ دادا انگریزوں کے کتے نہلاتا تھا، اس نے کہا ٹکڑے کر کے کتوں کے سامنے ڈال دو۔ اور یہ جو عیاض ہے نا حضور، یہ قوم کا سید ہے، نبی کا خون ہے، آل رسول ہے، تو خون بولتا ہے، خون ہے بولتا ہے۔ میرے جملے کا وزن کرنا، اس نے کہا خون ہے بولتا ہے، یہ سید ہے۔ تکبیر یا رسول اللہ، جب کہا نا سید ہے، سلطان محمود غزنوی نے ایسے دیکھا، یار تو نے تو آج تک نہیں بتایا کہ تو سید ہے۔ ایاز مسکرایا، اس نے کہا حضور یہ راز تھا اللہ اور اس کے رسول اور میرے درمیان، اس لیے میں نے عیاں نہیں کیا، مگر اس بابا نے میرا راز کھولا، میں بھی اس کا راز کھولوں، میں بھی اس کا راز کھولوں۔ یہ خضر علیہ السلام ہے، سبحان اللہ۔ جب بادشاہ کی توجہ گئی تو بابا موجود ہے، بابا موجود ہے نہیں تھا۔ اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو خون ہے وہ بولتے ہیں، خون بولتے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ بھی دیکھا کہ جس کے گھر میں بچہ جوان ہو، اس کی شادی کی ڈیٹ رکھ دی جائے، دیکھیں اسی کے گھر تو پکتی ہے۔ جس کا بچہ بیاہ کر آ جائے، ولیمے اسی کے گھر تو ہوتے ہیں۔ آج جتنے بھی عقیدے ہیں دنیا میں، میرا عقیدہ اہل سنت بریلوی ہے، میرا دعویٰ ہے کہ نبی ہمارا ہے۔